اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بہت بڑے مالدار کا ذکر کیا ہے. بہت بڑا مالدار، خزانوں کا مالک. اتنے خزانے شاید ہی اس کے بعد اتنا بڑا کوئی مالدار، اتنا خزانوں کا مالک کوئی گزرا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. بڑی بڑی طاقتور جماعتیں، بڑے بڑے پہلوان لوگ اور بڑے بڑے زور آور لوگ مل کے اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے. ہاں، خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے طاقتور پہلوان لوگ مقرر تھے. یقیناً ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ مالدار، وہ سرمایہ دار کون تھا جی؟ کون تھا؟ قارون. ان قارون کان من قوم موسیٰ، فرمایا وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. یہ مالدار، یہ سرمایہ دار، یہ خزانوں کا بینک بیلنس کا مالک قارون، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ. اے قارون، اللہ نے تجھے اتنے خزانے دیے ہیں، اتنا مال دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اپنے اس مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے کوئی آخرت کا گھر بھی بنا لے، اللہ کی رضا بھی حاصل کر لے. تفصیلات میں نہیں جاتا، اگلی بات میں نے عرض کرنی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مالدار سے فرمایا کہ مال خرچ کر، اور مال خرچ کر کے آخرت کا گھر بنا، اپنے مالک کی رضا، جس نے یہ مال دیا ہے، آتاک اللہ، جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کر. پتہ ہے قارون کا کیا جواب تھا؟ قارون کا جواب جو آج کی ذہنیت ہے، سرمایہ دار کی ذہنیت، آج کے کارخانہ دار کی ذہنیت. قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. اے موسیٰ، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے. اللہ نے یہ مال کہاں سے دیا؟ یہ مال تو میں نے اپنی ذہانت اور اپنی محنت کی بنیاد پہ کمایا ہے. جناب والا دن رات ایک کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، میری ساری کی ساری جوانی لگ گئی ہے، تب یہ مال جمع ہوا ہے. حضرات گرامی، اپنے مال کو اپنی ذہانت کا، اپنی محنت کا نتیجہ قرار دینا یہ قارون کی ذہنیت ہے. اور یہ کہنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، میرے پاس میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرا مال اور میرا کاروبار، میری تجارت میرے خالق و مالک کا دیا ہوا ہے. مسلمان بندہ مومن کی سوچ یہ ہے.